دوستو اس وقت کی بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ ایک طرف جہاں کئی جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ نتنیاہو بیمار یا زخمی ہی نہیں بلکہ لقمہ اجل بن چکا ہے، وہیں اسرائیل لگاتار اس کی تردید کر رہا ہے، اور جتنی بھی اس کے بعد سے نتنیاہو کی ویڈیو میسیجز آئے ہیں اس پر جو سوشل میڈیا پر کئی طرح سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن اسرائیل اسے ماننے کو تیار نہیں۔ اور لگاتار بوکھلاہٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایران کے میزائل حملوں سے تباہ اسرائیل غزہ پر اپنی کھیج نکال رہا ہے۔ جی ہاں، کھیج نکال رہا ہے۔ دعوے تو یہ بھی ہیں کہ نتنیاہو کابینہ کے کئی وزراء بھی ایرانی حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دعوے ہیں۔ دیکھیے، خبر کی جب تک تصدیق نہ ہو جائے وہ دعوے ہی رہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب آیت اللہ علی خامنئی کے بارے میں خبریں آئی تھیں تب تک ایرانی جو ایجنسی انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ایسی باتیں بالکل سچی نہیں ہیں، یہ اسرائیل کا پروپیگنڈا، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ حقیقت کیا تھی، بالکل عین اسی مطابق۔ اسرائیل بھی ابھی لگاتار اس کی تردید کر رہا ہے، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن اسرائیل اس کی بھی نفی کر رہا ہے، اور تمام جھنجھلاہٹ غزہ کے بے بس اور معصوم لوگوں پر بموں سے حملے کر رہا ہے، اس طرح سے وہ اپنی جھنجھلاہٹ نکال رہا ہے۔ دیکھیں، کئی بار کیا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بات سیدھی طور پہ ہاں یا نہ میں نہ ہو تو اس کے جو اشارے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ اشاروں کو دیکھیں، آپ جو انڈیکیشنز ان کو دیکھیں، اس لیے ہم جب تک ہمیں بھی جب تک وہ تصدیق شدہ چیزیں سامنے نہ آ جائے، لیکن ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں، آخر کیوں ایک طرف جہاں پر غزہ میں سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر معصوم ہے، بچے ہیں، خواتین ہیں، وہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں، ٹینٹ میں رہ رہے ہیں، ان پر حملے کا کیا مقصد ہے؟ غزہ کی پٹی میں قابض اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کے معاہدے کی مسلسل 156ویں روز بھی خلاف ورزیاں جاری ہیں، جس کے نتیجے میں 2 مزید فلسطینی شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اس طرح 11 اکتوبر 2025 کو جنگ بندی کے معاہدے کے نفاذ کے بعد سے اب تک اسرائیلی معاہدہ شکنی کے باعث ہونے والی شہادتوں کی مجموعی تعداد 671 ہو گئی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک طرف جہاں پہ دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں جہاں کہیں بھی اہل اسلام رہتے ہیں، وہ یا تو رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، یا پھر افطاریوں میں مصروف ہیں، یا شب گزار میں مصروف ہیں، یا پھر سحری میں مصروف ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ان کے ساتھ کیا حالات ہیں۔ ان کے روزے بھی کافی مشکل سے ہو رہے ہیں، ان کے سحری افطار کو آپ پوچھے ہی مت، چونکہ کب ان پر بم گر جائے کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اتنی جھنجھلاہٹ اس لیے ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی کئی رپورٹ سامنے ہیں جس کے مطابق اسرائیل کے تمام بڑے جو لیڈران ہیں ان کو اب ایران حملے کر کے چن چن کر مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی ہاں، یہ بالکل ایران کی طرف سے لگاتار یہ بات کہی جا رہی ہے۔ ایرانی اگر ہم میڈیا کی بات مانیں تو اس میں نہ صرف یہ کہ نتنیاہو کا ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ نتنیاہو جو لقمہ اجل بن چکا ہے، بلکہ اس کے کئی جو رفقا ہیں، جو کابینی وزراء ہیں، وہ سب۔ لیکن پھر بھی ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اس میں جب تک کہ تصدیق شدہ بات سامنے آ جائے ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ ایک پکش تو کہہ رہا ہے، ایک فریق ہی کہہ رہا ہے، اور جو بیچ میں ویڈیو میسج آیا اس میں بھی یہ دکھایا جا رہا ہے کہ نتنیاہو جو ہے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، اس پر بھی فلسطین کے ایک ویڈیو کا سامنے آیا ہے دعویٰ۔ اس میں یہ کہنا ہے کہ یہ جو کافی پیتے ہوئے نتنیاہو کی جو ویڈیو فوٹیج آئی ہے وہ دراصل کچھ پرانی ہے، وہ 2024 کے ایک وقت کی فوٹو ویڈیو ہے، اس میں کچھ نیا نہیں ہے۔ تو ابھی یہ دور چلے گا، کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، تو اسی طرح سے چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن ہاں، اتنا ضرور آپ کو بتا دیں کہ زبردست نقصان پہنچایا ہے ایران نے اسرائیل کا۔ آپ بھی ویڈیوز لگاتار دیکھ رہے ہوں گے کس طرح سے ایران کے حملوں سے، زبردست حملوں سے تل ابیب، حائفہ، بیت شمس میں اتنی تباہی مچی ہے کہ وہ عام لوگ سوچ بھی شاید نہیں سکتے تھے، چونکہ اسرائیل نے ایسا ہوا کھڑا کر رکھا تھا کہ اسرائیل جو ہے بالکل ناقابل تسخیر ہے، کوئی اس پر حملہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس آئرن ڈوم ہے، اس کے پاس پتہ نہیں ڈیوڈ سلنگ ہے اور ایرو ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ لیکن حالات دیکھیے، اور ہم آپ کو ایسی بات کیوں کہہ پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو نیوز 18 نیٹ ورک ہے، نیوز 18 نیٹ ورک کا اپنا رپورٹر رفعت عبداللہ، وہ جائے وقوع پر موجود ہے، وہ اسرائیل کے الگ الگ جگہوں پر وہاں پر وہ جا رہے ہیں، حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ لیکن یہ جو جھنجھلاہٹ ہے نا، جو اسرائیل ابھی غزہ پر نکال رہا ہے، یہ جھنجھلاہٹ بتا رہی ہے کہ زبردست نقصان اسرائیل کا ہوا ہے، اور ایسا نقصان ہے کہ جس کو وہ بتا بھی نہیں پا رہے اور اس کا اظہار بھی نہیں کر پا رہے۔ تو جو ابھی شہادتیں ہوئی ہیں، 671 ہو گئے ہیں، یہ سیز فائر کے نفاذ کے بعد سے 671 شہادتیں ہو گئی۔ کہاں؟ غزہ میں، جبکہ 1779 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ قابض فوج کی سفاکیت کا نشانہ بننے کے باوجود آپ دیکھیں کس طرح سے وہاں پر حالات خراب ہو رہے ہیں۔ لگاتار کوشش ہو رہی ہے اسرائیل کی کہ غزہ کے لوگوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے ڈھال کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ بتا دیں کہ وہی غزہ کے لوگ ہیں کہ اب بھی جو ہار ماننے کو تیار نہیں۔ اور جب اسرائیل جو ہے وہ میزائل حملے اسرائیل پر ہوتے ہیں، جب ایران کی طرف سے اسرائیل پر میزائل حملے ہوتے ہیں، تو یہ غزہ کے لوگ کس طرح سے ان میزائل کو آسمانوں میں جب دیکھتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے کوئی تو ہے جو ہمارے درد کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ علاج کر رہا ہے۔
جو ہمیں تو تکلیفیں پہنچا رہا ہے، جو لگاتار ہمیں 70 سے 80,000 90,000 فلسطینیوں کو، غزہ کے لوگوں کو، بچوں کو، خواتین کو اس نے لقمہ اجل بنا دیا ہے، اسے مار گرایا ہے، جینوسائیڈ کیا ہے، تو آج ان پر بھی وہی آفت آ پڑ رہی ہے، اس بات سے وہ خوش ہو رہے ہیں۔ نشانہ بننے والے 756 شہداء کے جسد خاکی بھی ملبے سے نکالے جا چکے ہیں۔ شمالی غزہ یعنی ندن غزہ کے علاقے السفتاوی میں شاکر حرب مال کے قریب قابض اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں ایک شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جو میڈیکل سورسز ہیں ان کے ذریعے سے خبر سامنے آئی ہے کہ قابض دشمن نے نہتے شہریوں کے ایک گروپ کو اس وقت نشانہ بنایا ہے جب وہ السفتاوی محلے میں موجود تھے۔ غزہ کے پٹن کے شمالی حصے میں طبی خدمات کے عملے اور ہنگامی ٹیموں نے ملبے تلے دبے ایک شہید اور 5 زخمیوں کو نکالا ہے، جن میں سے 2 کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس وقت غزہ کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ میں غزہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ غزہ کے حق میں آواز اٹھانے کی وجہ سے ہی ایران کے خلاف اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ایک طرح سے پل پڑے ہیں۔ لیکن ایران، ماننا پڑے گا ایران کو، ایران کی تعریف کرنی پڑے گی۔ ایران نے جس حوصلے کے ساتھ جواب دیا ہے، اور ایران نے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ جب آپ روزانہ کے اپنے عبادات میں یا سحر و افطار میں مصروف ہیں، الگ الگ اوقات میں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غزہ کے لوگوں کے حالات اس وقت کیا ہے۔ غزہ کے پٹی کے جنوبی شہر خان یونس میں قابض اسرائیل کی فائرنگ سے ایک اور فلسطینی نوجوان جام شہادت نوش کر گیا۔ دفاعی شہری کے مطابق شہید ہونے والے نوجوان کی شناخت بہا محمود جاد اللہ القرا کے نام سے ہوئی ہے، جو غزہ میں جاری فوجی کشیدگی اور قابض فوج کی فائرنگ کے وقت میڈیکل کمپلیکس کے قریب موجود تھے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرف جہاں پر اسرائیل کی بوکھلاہٹ اس سے بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اسرائیل نے جو مسجد الاقصیٰ ہے، مسجد الاقصیٰ میں اس نے نمازیوں کی داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ اب آپ سوچیں، رمضان جیسا مبارک مہینہ، لیکن نمازی بیت المقدس کے یا مسجد اقصیٰ کے حدود میں داخل نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ باہری داخلی دروازے پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، جو بھی وہاں پہنچ پا رہے ہیں۔ آپ یاد کیجئے، اگر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پچھلے سال کا کیسا منظر تھا اور اس سال کا کیسا منظر ہے۔ قیاس تو یہاں تک لگایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عید الفطر میں بھی اسرائیلی انتظامیہ جو ہے وہ مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نماز عید ادا کرنے سے روکی۔ یہ بھی قیاس ہے۔ اگر آپ سوچیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ دنیا کے تمام جو اہل اسلام ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مسلمان جو ملک ہیں گننے کے لیے ہیں، 50 52 54 58، ان کا کیا کردار ہے، کیا ان کی حیثیت ہی کیا ہے، کیا کر پا رہے ہیں وہ؟ اگر بیت المقدس جو قبلہ اول کہا جاتا ہے، وہاں پر اگر عید کی نماز بھی نہ ہونے دیا جائے، آپ دیکھ لیں گے 2-4 دنوں کے بعد کیا حالت ہوتے ہیں۔ تو قابض اسرائیل کے دشمن فوجیوں نے شمالی غزہ کے شہر بیت لاہیہ میں ایک معصوم بچے کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا کر شدید زخمی کر دیا۔ وہی گزشتہ اتوار کو بھی وسطی غزہ میں الزوائدہ قصبے کے داخلی راستے پر قابض اسرائیلی کے جنگی طیاروں نے پولیس کی ایک گاڑی کو وحشیانہ حملے کا نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں پولیس کے 9 افسران اور اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ یاد ہے کہ گزشتہ 10 اکتوبر سے قابض اسرائیل کے غاصب افواج غزہ کی پٹی کے تمام علاقوں میں فضائی بمباری اور توپ خانے کے ذریعے جنگ بندی کے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کرتی چلی آ رہی ہے۔